رب العالمین تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پوری دنیا کے انسان مل کر اگر تجھے گرانا چاہے، تکلیف دینا چاہے، ذلیل اور رسوا کرنا چاہے، شر پہنچانا چاہے، تو وہ نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ نفع مانگیں تو اللہ رب العالمین سے، اور زندگی کے اندر کوئی نقصان ہو جائے تو ہر ایک اہل ایمان کو اپنا عقیدہ یہ بنانا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر جیسا بھی نقصان اگر پہنچا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچا ہے۔ شیطانیت اور انسانیت کے درمیان روز اول سے جنگ جاری ہے، اور حالات زندہ قوموں پر آتے ہیں، مردہ قوموں سے کوئی ٹکراتی نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اور حالات ملک کے جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے دو مضبوط ہتھیار ہم اہل ایمان کو دیے ہیں، اور وہ ہے کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کا کلام، اور سنت نبوی، احادیث نبویہ۔ ان دونوں کو اگر ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، پکڑ لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پوری دنیا کے اوپر آج ہم اہل ایمان غالب ہو جائیں۔ لیکن یہ ہماری کوشش اور فکر نہیں ہوتی ہے، جس کی بنا پر آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور حالات کو اپنے حق میں لانے کے لیے سب سے پہلے ہم اہل ایمان کو اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑنا ہوگا، اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے قائم کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو پل بھر میں ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ رب العالمین چاہ لے تو پل بھر میں کسی کی بادشاہت کو چھین لے، اور اللہ رب العالمین چاہ لے تو پل بھر میں کسی کو بادشاہت کی منصب پر اور اس کی کرسی پر، چیئر پہ بیٹھا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو بھی چاہے عزت سے نواز دے، اور اللہ جس کو چاہے تو ذلیل و رسوا کر دے۔ بیدک الخیر، تمام کی تمام بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم اہل ایمان اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑ لیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو ٹیکیں اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کسی وقت بھی پل بھر میں کایا کو پلٹ دے اور ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر اور سازگار بنا دے۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی سواری پر، نبی کے پیچھے سواری کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس میں تجھے چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر ان نصیحتوں کو غور سے سنو اور اس کے اوپر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ چند نصیحتیں جو سفر کی حالت میں اللہ کے نبی اپنی سواری پر بیٹھ کر اور پیچھے بیٹھے ہوئے وہ غلام عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے تھے اس کو چند نصیحتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت، اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر سفر کی حالت میں جو نصیحتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلی نصیحت عبداللہ ابن عباس سے یہ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کیسی ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور رب نے جن جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں سے روک لو۔ اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جب تم اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو گے، قرآن اور احادیث نبویہ کی حفاظت کرو گے، جب تم دین کے داعی بنو گے، ایک دوسروں کو دین کی بات، اسلام کی بات بتاؤ گے، اگر ایک دوسروں کو غلط رسم و رواج سے، شرک و بدعات سے روکنے کی کوشش کرو گے اور ان کی جگہ پر ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں، توحید کی باتیں ان کے دل و دماغ کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کرو گے، بتانے کی کوشش کرو گے، سمجھانے کی کوشش کرو گے، دین کے داعی بن جاؤ گے، تو تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کریں تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آج کیا ہے؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہماری زندگی کے اوپر کوئی داغ نہ آئے، غیروں کی جانب سے ہمارے اوپر کچھ بوچھار نہ آئے، ہماری زندگی عیش و آرام کی بہترین اچھی زندگی گزر جائے، ہمارے دوست و احباب پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے خیش و اقارب پر، ہمارے رشتہ داروں پر اسی طرح کا ان کی زندگی میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو۔ لیکن نبی نے کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ تم دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، دین کی حفاظت کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور تیسری نصیحت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، بہت ہی خوبصورت نصیحت اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے ہم امت محمدیہ کو دے رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، زندگی کے اندر جب بھی سوال کرو، جب بھی مانگو، جب بھی دعا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ آج کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے نہ مانگ کر کے غیروں سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہے کہ ہماری حفاظت ہو جائے، ہماری زندگی بہترین ہو، ہماری زندگی اور ہمارے جسم کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، میں سارے ادیان پر غالب آ جاؤں۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اپنی ہتھیلی کو اٹھاؤ تو رب کے سامنے اٹھاؤ، رب سے مانگو۔ کسی قوال کی زبانی آپ لوگ سنے ہوں گے، بہت ہی مشہور ہے یہ، بھر دو جھولی
میری یا محمد، یہ محمد سے سوال کرتے ہیں، اپنے جھولی کو پر کروانا چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں نبی سے کہ میری جھولی کو یا محمد بھر دو، اور وہی محمد اپنے امت کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے، دعوت دے رہے، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ اور امت کا حال کیا ہے کہ وہ محمد سے مانگ رہے ہیں، محمد کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ مسلمان آج پوری دنیا کے اندر آج پس رہا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکتے ہیں، تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ پانچویں چیز یہ فرمایا کہ عبداللہ بن عباس، یہ بات یاد رکھو، پوری دنیا کے انسان مل کر اگر تجھے کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے، اگر تجھے دنیا کے اندر اٹھانا چاہے، دنیا کے اندر کامیاب کرنا چاہے، تو پوری انسانیت مل کر کے تجھ کو بھلائی نہیں پہنچا سکتا ہے، تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، تجھے دنیا کے اندر نہیں اٹھا سکتا، صرف اتنا ہی کہ جتنا کہ اللہ رب العالمین تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پوری دنیا کے انسان مل کر اگر تجھے گرانا چاہے، تکلیف دینا چاہے، ذلیل اور رسوا کرنا چاہے، شر پہنچانا چاہے، تو وہ نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ نفع مانگیں تو اللہ رب العالمین سے، اور زندگی کے اندر کوئی نقصان ہو جائے تو ہر ایک اہل ایمان کو اپنا عقیدہ یہ بنانا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر جیسا بھی نقصان اگر پہنچا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچا ہے۔ حالات جب بگڑنے لگے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھے نہ رہیں، بلکہ حالات سے نکلنے کے لیے اس کا راستہ تلاشنے کی کوشش کریں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے آج جو ملک کے جو بھی حالات ہیں ویسے ہی حالات ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانہ مبارکہ کے اندر جو مکی دور تھا اللہ کے نبی کا، اور مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے، آج وہی حالات آج کے اس دور میں ہم اہل ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں نکلنے کا راستہ کیا ہو؟ اگر چاروں طرف سے مسلمان اہل ایمان گھر جائے، کس طریقے سے اپنا بچاؤ کیا جائے؟ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور غزوہ خندق کے واقعات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس سے جو ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، جنگ خندق کے موقع پر قریش اور دیگر اہل عرب مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی یہ چند ٹولی ہے جو مدینے کے اندر ہے، اور مدینہ کے اندر حملہ آور ہو کر مدینہ کی بیج کو ختم کر دیا جائے، ایمان والوں کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ پورے عرب کے لوگ مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حالات سے نپٹنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ دیتے ہیں کہ بتائیے حالات بہت ہی نازک ہیں، چاروں طرف سے مدینہ کو کفار مشرکین گھیرنے کے در پر ہیں، ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کو کیا کرنا چاہیے؟
اللہ کے نبی صحابہ کرام سے مشورہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کبھی کوئی معاملات ایسا درپیش ہو تو اہل ایمان کو آپس میں مشورہ کرنی چاہیے، لیکن آج ہم مشورہ کریں کس سے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد، جلن اور بغض، غرور، گھمنڈ، تکبر، ایک دوسروں کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، یہ مسلمانوں کی عادت اور خصلت بن چکی ہے۔ جب حالات نازک آئیں گے تو پھر مشورہ کریں گے کس سے؟ اللہ کے نبی کے جو صحابہ کرام تھے، تمام صحابہ کرام آپس میں ان کا دل مضبوط تھا، ملا ہوا تھا، آپس میں محبت تھی۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں، بتائیے حالات بہت ہی نازک ہے، کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء مشورہ کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو مشورہ دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان مشورہ دو، کھڑے ہو جاؤ، مشورہ دو مجھے اور صحابہ کرام کو۔ سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ شمال جانب سے مدینہ پہاڑوں اور جنگلات سے، کھجوروں کے باغات سے خالی ہیں، اور ممکن ہے کہ اس جانب سے دشمنان اسلام مدینہ کے اوپر حملہ کر دے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ خندق کھود دی جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے سلمان فارسی کے مشورے کو رکھا کہ سلمان کا یہ مشورہ ہے، بتائیے کیا کیا جائے؟ تمام صحابہ کرام نے لبیک کہا کہ اللہ کے نبی سلمان فارسی اگر ایسا مشورہ دیتے ہیں اور آپ اس مشورے کو قبول کرتے ہیں تو حکم دیجئے اور ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رات دن مل کر 5.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی، 30 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری اور 5.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی۔ ان کے کہنے پر؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر۔ اور مشورہ جیسا دیا گیا عمل کیا گیا، اور پھر اہل ایمان اس موقع پر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کامیاب رہے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی سلمان فارسی کو کہ تمہاری زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو، تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ، کہ تم نے جو مشورہ دیا ہے سلمان وہ قابل قبول تھا اور ہم لوگوں نے عمل کیا۔ اگر اس مشورے پر عمل نہ کرتے، خندق کھودی نہ جاتی تو حالات بہت ہی نازک تھے کہ مسلمان اس موقع پر کچل جاتے دشمنان اسلام کے ذریعے سے۔ تو اس لیے جب حالات نازک ہوں تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے نہ بیٹھے، بلکہ اس راستے سے نکلنے کے لیے کوئی نیا راستہ نکالا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور خندق کھودا گیا۔ اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ، اور سب سے بہتر رشتہ یہ ہے اللہ رب العالمین سے، نماز قائم کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ آج ہم لوگ سفر میں نکلتے ہیں، تمام لوگوں کو سفر میں نکلنا ہوتا ہے، ایک خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے، نہ جانے راستے میں سفر کی حالت میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ، اسلام کی بیٹیوں کے ساتھ نہ جانے کون سا حادثہ پیش آ جائے۔ موبلجنگ کا معاملہ ہمیشہ آپ سنتے ہوں گے، اور دھیرے دھیرے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو تو من صلی صلاۃ الفجر بالجماع، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز فجر کو ادا کی، وہ بندہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ہم نماز کی پابندی کریں، اور خاص طور پر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو صبح سے شام تک اللہ رب العالمین کی حفاظت میں وہ بندہ آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ جہاں بھی سفر میں نکل جائیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک شکل یہ بھی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، دعا مانگی جائے۔
کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائے، کیونکہ معلوم ہے نبی نے فرمایا کہ تقدیر ہی، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے، جو دعا ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کی تقدیر کو بدل ڈالتی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور دعا کے لیے اللہ رب العالمین کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بندوں کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ پورے جذبات کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے دکھوں کو، رنج و غم کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی شکایتوں کو رب کے سامنے پیش کریں کہ اللہ رب العالمین حالات بہت بد سے بدتر ہیں، ہم اہل ایمان پر اغیار ٹوٹے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں، اپنی ہتھیلی کو تیرے سامنے اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ جذبات کے ساتھ الفاظ آپ آگے پیچھے توڑ مروڑ جیسے بھی پیش کریں، اللہ کو الفاظ کی نہیں، آپ کے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس جذبات سے، کس انداز میں آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ہتھیلی کو اٹھا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جذبات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور عطا بھی فرمائے گا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب مضطر پریشان حال، کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور عطا بھی فرماتا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں مانگی جائے، اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے استغفار کیا جائے، گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگی جائے۔ جب گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم توبوا الیہ، جب اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کرو گے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرو گے، استغفار کرو گے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ علی قوتکم، اللہ فائدہ یہ ہوگا توبہ استغفار کرنے سے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے سے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع ہونے سے، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے مسلسل بارشوں کا نزول فرمائے گا، اور تمہاری جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس قوت کو اللہ رب العالمین تمہاری قوت کے اندر مزید اضافہ فرما دے گا، آپ کی طاقت، آپ کی قوت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب کی عبادت کرتا ہوں، رب سے میں مانگتا ہوں، رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین ہماری طاقت کے اندر مزید اضافہ فرما دے گا۔ یہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارکہ سے امت کے لوگوں کو یہ نسخہ بتایا، اس کو پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ حالات کو بہتر بنانے کے لیے خدمت خلق، اللہ کے جو مخلوق، جو بندے ہیں، اس کے ساتھ بہتر تعلقات بنایا جائے، اور اس کے لیے مسلمان ہو یا غیر مسلم، پڑوس ہو یا دور کے پڑوس ہو، اس کے ساتھ اچھا معاملات کیا جائے، اچھے معاملات کریں گے، ان کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کریں گے تو حالات بہتر بن جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہمارے نبی غار حرا میں تھے اور وحی کا نزول ہوا، ہمارے نبی دوڑے بھاگے آئے اپنے گھر کے اندر، خدیجہ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے سارے حالات کو پیش کیا، ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو اس موقع پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دلاسا دیا۔ کیا دلاسا دیا اپنے شوہر کو؟ کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں،
آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، لیکن خدیجہ فرماتی مجھے پوری امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر کوئی خطرہ نہیں بھیجے گا، کیونکہ آپ مہمان نواز ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حالات اگر بد سے بدتر ہونے لگے اور ہم مسلمانوں کا اخلاق یہ ہو کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اپنے اچھے برتاؤ کو، اچھے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ وقت ہو چلا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ رب العالمین ہم اہل ایمان جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہی ہم اہل ایمان کی عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنانا۔ اے اللہ رب العالمین اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہوگی، اس پہلی منزل قبر کو اے اللہ ہم اہل ایمان کے حق میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اپنے رحم و کرم سے اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ نبی رحمت کے مبارک ہاتھ سے جامع کوثر نصیب عطا فرمانا۔ پل صراط کی منزل کو آسان فرما دینا، عذاب قبر عذاب جہنم سے بچائے رکھنا، اور ہم اہل ایمان کی زندگی کی نیکیوں کو قبول فرما کر اپنی فضل و کرم سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔